ہم باقی پارٹیز کا یہ موقف جانتے ہیں اس میں. جناب دانیال چودھری صاحب، حضور السلام علیکم. السلام علیکم جی. سرکار بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے یہ تو بتائیں نیازی صاحب کی پارٹی کے ابڑو صاحب اور مولانا صاحب کی پارٹی کے احمد صاحب، اب یہ پنجابی نہیں آتی، وہ کیا کہتے ہیں کتھوں لب لیے، کیا یہ کیسے یہ ہو گیا معاملہ؟ یہ تو تھوڑا بتائیں، بڑی بات ہے. مطلب لوگ اپنی سیٹیں قربان کر کے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ لو یار، سیٹ تو آنی چیز ہے. بادامی صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. سر بادامی صاحب، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 27ویں امینڈمنٹ ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا اور دوبارہ ریپیٹڈلی ایک بات کرتا ہوں کہ یہ حقیقت میں 18ویں ترمیم کا ان لیٹر اینڈ ورڈ اسپرٹ یہ جو ہے ریالٹی ہے، جس میں جو چیزیں کمی کوتاہیاں رہ گئی تھی آگے آ کر اس کو پوری کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں 18ویں ترمیم میں ایسی کوئی خاص چیز 27th امینڈمنٹ میں میں نے اینڈ آئی ویری اسٹرانگلی بلیو ان اٹ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ بھائی جو آئین کو کمزور کرتی ہے، جو ملک کو کمزور کرتی ہے یا اس ملک کے دفاع کو مضبوط نہیں کرتی. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو تمام جماعتوں نے، جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست بھی تھے، جو ہمارے کولیگز تھے، ان کے ساتھ جب ہماری ڈیلیبریشنز ہوئی اور کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں ہوئی آف دا ریکارڈ، تو انہوں نے اس چیز سے اگری کیا کہ یہ نظریہ ضرورت اور اس ٹائم کی ضرورت ہے. اور یہ تمام 27ویں کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں 27ویں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے آف دا ریکارڈ آپ سے اگری کیا کہ بہترین ہے، نظریہ ضرورت کے وقت کی اہم ضرورت ہے اور پارلیمان کو اور سسٹم کو مضبوط کریں گی. دیکھیں آپ کا ایک ٹیسٹ ڈرائیو ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور وہ انڈیا کے ساتھ ایک جنگ تھی. اس کے بعد آپ نے یہ ریئلائز کیا اور آپ کو سمجھ آئی کہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہو، دولت بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ورلڈ آرڈر یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ. جس کے پاس طاقت ہے اور طاقت استعمال کرنے کا طریقہ کار اور چرچشمہ ہے وہی درست ہے. اس کے بعد معافی تلافی ہو جائے، جو بھی ہو جائے، لیکن آپ کو یو نیڈ ٹو یوز اور یو نیڈ ٹو ہیو دا پاور ٹو فیس اینڈ آنسر آل کائنڈز آف ٹیررزم، آل کائنڈز آف جو پاور کارڈوز کی ایکٹیویٹیز ہیں یا کوئی اور ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کے ملک کی ساورنٹی کو ایٹ اسٹیک کریں. صحیح ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس وقت کی ضرورت تھی. آپ اگر موٹی شکوں کی بات کریں تو ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ آف ججز اٹس اے نیڈ آف این آر. دنیا میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کے دنیا کے مہذب ترین معاشرے، آپ اس میں ساؤتھ کوریا، جاپان، فرانس، جرمنی کریں، آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں. اس میں آپ کو ایک سرٹن پیریڈ کے بعد کہیں 3 سال لکھا ہوا ہے، کہیں 4 سال لکھا ہوا ہے، کہیں 5 سال لکھا ہوا ہے، ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ آف ججز ہوتا ہے. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا جو اپنے لائکس، ہیومن نیچر ہے، لائکس اینڈ ڈس لائکس ہوتے ہیں. جو ججز آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے کزنز، نیفیوز، اپنے چیمبر کے لوگ جب کرتے ہیں تو ایک پوزیشن پہ لا محدود ٹائم کے لیے کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے تو اس کا اپنا ایک لائکس اور ڈس لائکس. ابھی کانٹینٹ میں چلے گئے. میں تو پہلے انٹینٹ اور پروسیجر پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ فرانس میں امیونٹی بھی ہے، چونکہ نکولس سرکوزی تو جیل بیٹھا ہے، سابق صدر ہوا کرتا تھا ان کا. دیکھیں اب میں بتاتا ہوں، دیکھیں اب بات سنیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو امیونٹی، میں ایون دو یہ ڈیفینڈ کر سکتے قائرہ صاحب، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ یہ آئینی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ اس پوزیشن پہ بیٹھ کر ایسے ڈیسیجنز کے اوپر سائن کرتے ہیں یا کرتے ہیں دیٹ ٹمورو اف سم ون ایلس who does not agree to these things تو can hold you accountable for it. تو یہ ڈیسیجنز جو آپ کے اس ٹائم پہ لیے گئے ہیں یا لیے جا رہے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس پہ امیونٹی جو ہے آئی تھنک کہ اگر آپ ایک فیلڈ مارشل یا اور اسٹیٹسز کے اوپر ہے تو آئی تھنک دے شوڈ ناٹ بی شائی اور فٹ. اور اس کے اوپر بڑی اسٹرانگ ڈیلیبریشن ہوئی ہیں. ویو ہرڈ پرائم منسٹر صاحب نے ہائی مارل گراؤنڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں، پہلے بھی اور بعد میں بھی. بالکل. اور زرداری صاحب یہ اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ کیونکہ دیر سرٹن ڈیسیژنز بیکاز اٹس اے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن اور اس میں ڈیلیبریشن. شہباز صاحب نے جو چیز اپنے لیے اچھی سمجھی وہ زرداری صاحب کے لیے اچھی نہیں سمجھی. جی شہباز صاحب نے جو چیز اپنے لیے اچھی سمجھی کہ یار میں استثنا نہیں لوں گا، وہ زرداری صاحب کے لیے اچھی نہیں سمجھی. دیکھیں میں یہ اب شہباز صاحب کی اور جماعت کے لوگوں کی اپنی ایک چوائس تھی. آپ اسی جماعت کے نا، آپ حماس کے تھوڑے ہیں.
نہیں میں وہی کہا نا, میں نے کیا ان کی ایک چوائس تھی اینڈ ہی وانٹیڈ اٹ دس وے اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو ٹیک اے ہائر مورل گراؤنڈ. لیکن دین اگین آئی ویری اسٹرانگلی بلیو کہ جب آپ ایسی پوزیشنس کے اوپر ہوتے ہیں اور آپ اسپیشلی وار ٹائم کے پرائم منسٹر ہیں, وار ٹائم کے آپ آرمی چیف ہیں, وار ٹائم کے آپ پریزیڈنٹ ہیں, تو آپ کے شاید ایسے کافی ڈیسیجنز ہوں گے دیٹ ٹمورو کین بی اکاؤنٹڈ فار. تو اگر اف دیو ٹیکن اٹ آئی سی نو ہارم, اینڈ شہباز صاحب نے اگر نہیں لی اینڈ ود ہائی مورل گراؤنڈ ہی ڈڈنٹ وانٹ ٹو, تو اٹس ہز. آپ کہتے ہیں شہباز صاحب کا نہ لینا اچھا ہے یا زرداری صاحب کا لے لینا اچھا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر تو پھر دین اگین اٹس اے لانگ ڈبیٹ اینڈ پروز اینڈ کونس, لیکن اس کے اوپر تو وہ بہتر جو پارٹی کا شہباز صاحب کا ڈیسیجن ہے ہماری سر آنکھوں پر ہے. لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ نیازی صاحب کی پارٹی کے آپ نے ابڑو صاحب سینیٹر کہاں سے لے لیے اور مولانا صاحب کی پارٹی کے سینیٹر, وہاں سے میں نے سوال شروع کیا تھا. وسیم بادامی صاحب, میں نے آپ سے پہلے ادھر سے آپ مجھے گھما کے دیں, پھر کائرہ صاحب کہتے ہیں ہم استاد ہیں, ہم تو شاگرد ہیں بھائی, شاگرد نہیں. اگر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ایک بڑے وثوق کے ساتھ, بھائی جان آپ کا جلاؤ گھراؤ, تفریق اور نفرت کا بیانیہ, بادامی صاحب ان کی جماعت کے لوگ میجورٹی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ وہ اس بیانیے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, نہ اٹھا کے لینا چلتے ہیں. تب ان جماعت کے ملٹیپل لوگ آف دا ریکارڈ ہمارے ساتھ یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ یار مفاہمت سے چیزوں کو آگے چلائیں, پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. نہیں لیکن ابڑو صاحب نے تو آپ لوگ کو میسج دیا ہے, he was as clear as he could be. انہوں نے کہا بھائی جان, in my words تشریح, دانیال صاحب میں آپ لوگ کے لیے ووٹ شوٹ نہیں دے رہا ہوں, میں ایک آدمی کے لیے ووٹ دے رہا ہوں, ان کا نام ہے جناب عاصم منیر صاحب. اور فلور دا ہاؤس میں کہا انہوں نے کہ جی میں فیلڈ مارشل کے لیے ووٹ دے رہا ہوں. تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری باتوں سے متاثر ہو گئے, وہ خود اگلا بندہ کہہ کر گیا ہے کہ میں آپ کو نہیں دے رہا ووٹ, ان کو دے رہا ہوں. ختم ہو گئی بات. سر نہیں, وہ کس بات کے اوپر کہہ رہے ہیں, کس بات کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے انٹرنل پلیسمنٹس جو آپ کو ضرورت ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, انہی چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں, ڈیلیبریشنز کے اوپر بات کر رہے ہیں جس کے اوپر ہماری بات ہوئی. آرٹیکل 243 کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو کس طرح آپ کو جنگی حالات میں لوگوں کو پلیس کرنا ہے, کس طرح آپ نے نئی کمانڈ اور ان کی پوسٹ کریٹ کرنی ہے, کس طرح آپ نے کرنا ہے کہ کن چیزوں کی وجہ سے کہ آپ کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ کوئک اور سپیڈلی ہو جائیں. مطلب ان تمام چیزوں کے اوپر ہی از ناٹ دا اونلی ون. یہ لسٹ پوری بنی پڑی ہوئی ہے. جو لوگ یہ بوجھ اور چیز کے ساتھ اگری نہیں کرتے کہ جو تحریک انصاف کا اور عمران خان کا بیانیہ ہے, ان کی جماعت کے میجورٹی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹی پریویل کرنی چاہیے اور چیزوں کو جس طرح چل رہی ہیں